ایران کی جنوبی بندرگاہ دیار میں کئی جہازوں میں آگ لگ گئی ہے۔ فاکس نیوز کے مطابق جس جہاز میں آگ لگی ہے وہ تجارتی مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ فائر فائٹنگ ٹیمیں آگ پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آگ لگنے کی وجوہات معلوم نہیں ہو سکیں۔ متحدہ عرب امارات نے 15 میزائل اور 4 ڈرون فضا میں ناکارہ بنا دیے۔ 3 افراد زخمی ہوئے۔ اماراتی وزارت خارجہ کا کہنا ہے جواب دینے کا حق محفوظ ہے۔ الجزیرہ ٹی وی کو ایران کی ملٹری ذرائع نے بتایا UAE پر حملے ایران سے نہیں کیے گئے۔ ترجمان پاسداران انقلاب کا کہنا ہے فجیرہ میں تیل تنصیبات پر حملے کا طے شدہ منصوبہ نہیں تھا۔ جو کچھ ہوا وہ امریکی فوج کی مہم جوئی کا نتیجہ تھا۔ ترجمان ابراہیم ذوالفقاری نے ایکس پر لکھا UAE ایران پر حالیہ حملوں میں ملوث ہے۔ متحدہ عرب امارات کے خلاف کارروائی جوابی رد عمل تھا۔ مزید حملے ہوئے تو ایران اہم اماراتی تنصیبات پر بمباری سے دریغ نہیں کریں گے۔ اس سے پہلے ترجمان نے ایک اور ٹویٹ میں ایرانی کشتی پر حملے کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا تھا امارات کے قریب حملہ کرنے والے بحری جہازوں میں سے ایک کشتی کا منظر۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے اماراتی صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے اور خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ سعودی وزارت خارجہ کے مطابق سعودی ولی عہد نے متحدہ عرب امارات پر بلا جواز ایرانی حملوں کی شدید مذمت کی اور اماراتی سلامتی اور استحکام کے دفاع کے لیے مملکت کی حمایت کا اعادہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے تازہ ترین علاقائی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ خطے میں سلامتی اور استحکام کے لیے کی جانے والی کوششوں پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ ترقی یافتہ اور خلیجی ملکوں نے متحدہ عرب امارات پر ڈرون اور میزائل حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ برطانوی وزیر اعظم نے ایرانی ڈرون اور میزائل حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ایران خطے میں کشیدگی میں اضافہ روکنے کے لیے سفارتکاری کی جانب آئے۔ سٹارمر نے کہا خلیج میں شراکت داروں کے دفاع کی حمایت جاری رکھیں گے۔ فرانسیسی صدر نے بھی متحدہ عرب امارات پر حملوں کی مذمت کی۔ امارات کی شہری تنصیبات کو نشانہ بنانے والے ایرانی حملے ناقابل قبول ہیں۔ میکرون نے آبِ ہرمز کو دوبارہ کھولنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ کینیڈین وزیر اعظم، جرمن چانسلر، قطر، اردن، بحرین اور کویت نے بھی متحدہ عرب امارات پر ایران کے ڈرون حملے اور میزائل حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے UAE کی سلامتی اور خود مختاری کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ سعودی عرب نے ایران کے معاملے پر پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کی حمایت کرتے ہوئے آبِ ہرمز کھولنے کا مطالبہ کر دیا۔ سعودی وزارت خارجہ کا کہنا ہے سعودی عرب پاکستانی ثالثی اور سفارتی کوششوں کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ ایسا سیاسی حل چاہتا ہے جو خطے کو مزید کشیدگی، عدم استحکام اور سلامتی کو لاحق خطرات سے بچا سکے۔ موجودہ صورتحال خطے اور دنیا کے مفاد میں نہیں۔ سعودی وزارت خارجہ نے خطے میں جاری عسکری کشیدگی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے فریقین سے کشیدگی کم کرنے، مزید تصادم سے گریز کے لیے صبر اور تحمل کی اپیل کی ہے۔ اس بات پر بھی زور دیا کہ آبِ ہرمز میں بین الاقوامی بحری جہاز رانی کی آزادی بحال ہونا انتہائی اہم ہے۔ صورتحال کو قدرتی حالت میں واپس لانا چاہیے جیسا کہ یہ 28 فروری سے قبل تھی۔ آبِ ہرمز کے واقعات واضح کرتے ہیں کہ کسی سیاسی بحران کا فوجی حل ممکن نہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ٹویٹ میں لکھا کہ مذاکرات پاکستان کی مخلصانہ کوششوں سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ امریکہ بدخواہوں کی جانب سے دوبارہ کسی دلدل میں گھسیٹے جانے سے ہوشیار رہے۔ خطے کی صورتحال کے پیش نظر یہی احتیاط متحدہ عرب امارات کو بھی برتنی چاہیے۔ پروجیکٹ فریڈم دراصل پروجیکٹ ڈیڈ لاک ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں ایران کو کسی صورت جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ وائٹ ہاؤس میں اسمال بزنس سمٹ سے خطاب میں ٹرمپ نے کہا ایران کے خلاف جنگ کی حمایت نہیں کرتا۔ War at all, but we're equipped better than it. We have the greatest military in the world. You saw what happened with Venezuela. You see what happens with everything. And they said only 32% of the people like it. Well, I don't like it. Not everybody was wrong. They thought that energy would be at $300, right? $300 a barrel, and it's like at 100. And I think going down, and I see it going down very substantially when this is over, Chris. And I think very rapidly too. And we're leading China in AI. And I'm going to go see President Xi in 2 weeks. I look forward to that. We have very friendly competition, but it'll be a very important trip. So when I get out of office in, let's say, 8 or 9 years from now, I'll be able to use it myself. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں امریکی جہاز آبِ ہرمز سے گزرنے کے لیے بحری جہازوں کی مدد کر رہی ہیں۔ ایران نے امریکی جہازوں پر حملہ کیا تو ایران کو دنیا کے نقشے سے مٹا دیں گے۔ امریکی میڈیا سے انٹرویو میں کہا ایران امن مذاکرات کے لیے بہت زیادہ نرم ہو چکا ہے۔
خطے میں امریکی فوج کی موجودگی برقرار رہے گی. ہمارے پاس بہترین اسلحہ گولہ بارود ہے. امریکہ کے پاس بہترین جنگی آلات ساز و سامان ہیں. امریکہ کے دنیا بھر میں فوجی اڈے ہیں. امریکی فوجی اڈے جدید ترین آلات حرب سے لیس ہیں. ضرورت پڑی تو تمام جدید ہتھیار استعمال کریں گے. ٹروتھ سوشل پر صدر ٹرمپ نے لکھا ایران نے ان ملکوں پر حملے کیے جن کا آبنہ ہرمز میں ہمارے آپریشن سے تعلق نہیں تھا. ایران نے آبنہ ہرمز میں جنوبی کوریا کے کارگو جہاز پر بھی حملہ کیا. شاید اب وقت آ گیا جنوبی کوریا مشن میں شامل ہو جائے. ہم نے ایران کی 7 چھوٹی کشتیاں تباہ کر دی ہیں. پاسداران انقلاب نے ایرانی فورسز کی کشتیوں کو نشانہ بنانے کا امریکی دعویٰ مسترد کر دیا. پاسداران انقلاب کے مطابق آبنہ ہرمز میں امریکی فوج نے 6 ایرانی کشتیوں کو نشانہ بنایا. وہ ایرانی فوج نہیں بلکہ عام شہریوں کی کشتیاں تھیں جو سامان اور مسافروں کو لے جا رہی تھیں. پاسداران انقلاب کا کہنا ہے حملے میں 5 افراد جاں بحق ہوئے. ایران کی نیشنل سیکیورٹی اور فارن پالیسی کمیشن کے ترجمان ابراہیم رضائی نے آبنہ ہرمز کو کھولنے کا طریقہ بتا دیا. ایکس پر لکھا ایران کی خود مختاری اور بالادستی تسلیم کر لیں. آبنہ ہرمز کھول دیں گے. آبنہ ہرمز کو ایک ٹویٹ سے بند یا کھولا نہیں جا سکتا. ہرمز کو کھولنے کا راستہ شکست تسلیم کرنا یا کسی معاہدے پر پہنچنے سے ہے. گائیڈڈ میزائل سے لیس امریکی جہاز خلیج میں داخل ہو گئے ہیں. امریکی سینٹ کام نے ایکس پر لکھا جنگی جہاز پروجیکٹ فریڈم کے تحت خلیج میں کام کر رہے ہیں. جنگی جہازوں نے خلیج عرب میں اپنی پوزیشن سنبھال لی ہیں. تجارتی جہاز رانی کو یقینی بنایا جا رہا ہے. سینٹ کام کے کمانڈر ایڈمرل بریڈ کوپر نے آبنہ ہرمز کے قریب فضائی معائنہ کیا جس کا مقصد خطے میں فوجی تیاریوں کا جائزہ لینا ہے. آبنہ ہرمز کے لیے نیا توازن یا نیا نظام تشکیل پا رہا ہے جو اب مستحکم ہو رہا ہے. ایرانی اسپیکر باقر کالباف نے ایکس پر لکھا امریکہ کی وجہ سے جہازوں کی نقل و حمل اور توانائی کی ترسیل خطرے میں پڑ گئی ہے. آبنہ ہرمز کی سلامتی امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزیوں سے خطرے میں پڑی. موجودہ صورتحال برقرار رہنا امریکہ کے لیے ناقابل برداشت ہے. ہم نے تو اب تک اپنی اصل کارروائی کا آغاز ہی نہیں کیا. وزیراعظم شہباز شریف نے متحدہ عرب امارات پر حملوں کی مذمت کی ہے. ایکس پر پوسٹ میں وزیراعظم شہباز شریف نے لکھا پاکستان مشکل کی گھڑی میں اماراتی حکومت کے ساتھ کھڑا ہے. سویلین انفراسٹرکچر پر میزائل اور ڈرون حملے ناقابل قبول ہیں. خطے میں پائیدار امن کے لیے جنگ بندی کا احترام ضروری ہے. جنگ بندی سے بات چیت کے لیے سفارتی راستہ ہموار ہوگا. امن اور استحکام کے لیے جنگ بندی کا برقرار رہنا ناگزیر ہے. مئی 2025 کو بھارت نے اپنی تاریخ کی سب سے بڑی غلطی کی. وزیر اطلاعات پنجاب ازما بخاری کہتی ہیں بھارت نے پہلگام فالس فلیگ آپریشن ڈرامہ کر کے پاکستان پر جارحیت مسلط کی. پاکستان نے بھارت کو ایسا دندان چکن جواب دیا کہ آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی. افواج پاکستان نے چند لمحوں میں بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا. پاک فضائیہ نے بھارتی طیارے ہوا میں تنکوں کی طرح اڑا دیے. بھارتی فوج مئی کی جنگ میں شکست کا صدمہ 1 سال بعد بھی نہیں بھول سکی. ازما بخاری نے کہا مارکہ حق میں تاریخی فتح کو پوری دنیا نے تسلیم کیا. پاک فوج دنیا کی بہترین اور پروفیشنل فوج قرار پائی. بھارتی جنگی طیارے گرنے کے چرچے آج بھی عالمی میڈیا کی سرخیوں میں ہیں. آپریشن بنیانو مرسوس دنیا کی افواج کے لیے اسٹڈی کیس بن چکا ہے. الحمدللہ پاکستان کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے. بھارت کی ہر طرح کی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے قوم مسلح افواج کے شانہ بشانہ ہے. مارکہ حق کی کامیابی کا 1 سال مکمل ہونے پر ایکس سروس مین سوسائٹی کی پریس کانفرنس. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم کا کہنا تھا مارکہ حق میں افواج پاکستان نے اپنی برتری ثابت کی. وائس ایڈمرل ریٹائرڈ عبدالعلیم نے کہا دنیا نے پاک افواج کی صلاحیتیں دیکھ لی ہیں. اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن کو ناخن چانے چبائے. منفی پروپیگنڈا تھا انڈیا کا جو دنیا میں بھی انہوں نے پھیلایا. پھر ان کو منہ کی کھانی پڑی.
تو دنیا مانتی ہے کہ ماشاءاللہ پاکستان کی افواج جو ہیں، ان کے جو ویپنز ہیں یہ افیکٹو ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کے یہ کہ جو لوگ ان ویپنز کو استعمال کرتے ہیں وہ اپنی ٹریننگ میں اور سب سے بڑی بات اپنے جذبے میں دنیا میں سب سے آگے. مارکے حق کا جو سب سے بڑا کریڈٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس نے قوم کو اکٹھا کر دیا. ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ اور ہماری ملٹری لیڈرشپ نے جو مسائل قائم کی پاکستان کو بہادری سے لیڈ کرنے کے لیے مارکے حق میں، اس کا بھی کوئی جواب نہیں. مارکے حق ریفلیکشن ہے پاکستان کی پوری قوم کی اور پاکستان کی افواج کی. فیلڈ مارشل صاحب سے لے کے سپاہی تک ہمارا ایک ہی مقصد ہے، وہ ہے پاکستان. مارکا حق جس نے پاکستان کو پوری دنیا میں روشن ستارے کی طرح اجاگر کر دیا. ہم سب جذبہ رکھتے ہیں پاکستان ہمیشہ زندہ باد. موسم کی بات کریں، ملک کے مختلف علاقے آج بھی شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں. کراچی میں سورج آج بھی صبح سے تیزی دکھا رہا ہے. شہر میں پارہ 38 لیکن محسوس کیے جانے والا درجہ حرارت 41 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. حیدرآباد میں بھی موسم شدید گرم، درجہ حرارت 37-42 ڈگری ہے. لاڑکانہ میں پارہ 35 شدت 47 ڈگری ہے. بلوچستان کے جنوبی اضلاع میں گرمی کی لپیٹ میں ہیں. لسپیلا میں درجہ حرارت 42 اور تربت میں 40 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے گزشتہ روز کی نسبت آج کراچی میں گرمی کم ہوگی، جبکہ شہر کا درجہ حرارت 37 سے 39 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے. موسم کی تازہ ترین صورتحال بتائیں گی عشرت خان. کراچی کا موسم آج بھی گرم اور خشک رہے گا، جبکہ گزشتہ روز کی نسبت آج جو گرمی کی صورتحال ہے وہ قدرے کم رہے گی. آج جو درجہ حرارت ہے وہ 37 سے 39 ڈگری سینٹی گریڈ جانے کا امکان ہے، جبکہ کم سے کم 29.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے. موجودہ درجہ حرارت کی بات کی جائے تو وہ 36 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 20% ہے. شہر میں اس وقت ہوا رکی ہوئی ہے، جس کے سبب گرمی کی شدت زیادہ محسوس کی جا رہی ہے. گزشتہ روز سال کا گرم ترین دن میں شمار کیا جا رہا ہے. مئی کے مہینے میں کراچی شہر میں بارش کا کوئی امکان نہیں ہے، جبکہ محکمہ موسمیات کے مطابق 7 مئی سے کراچی سمیت سندھ بھر میں ایک اور ہیٹ ویو آنے کا امکان ہے، جس کے سبب کراچی میں 13 مئی سے جو درجہ حرارت ہے وہ بڑھے گا. جبکہ ماہرین صحت نے شہریوں کو بغیر ضرورت گھر سے باہر نکلنے سے منع کیا. نیو کراچی انڈسٹریل ایریا میں پولیس مقابلہ ہوا، 5 ڈاکو مارے گئے. ملزمان بینک سے رقم لے کر نکلنے والے شہریوں کو لوٹا کرتے تھے. ہلاک ملزمان کی شناخت ندیم، سرفراز، نوید، آصف اور غلام عباس کے ناموں سے ہوئی. ان کے قبضے سے اسلحہ، کار اور موٹر سائیکل برآمد ہوئی. وہ تھا ندیم کا، کار ایک کرائے پہ لیتے تھے اور ایک موٹر سائیکل پہ ہوتے تھے 2 لوگ. یہ بینکوں سے جو لوگ پیسے لے کے نکلتے ہیں ان کی ریکی کر کے ان کے پیچھے جاتے تھے. اجمیر نگری کے حدود میں بھی ایک آدمی سے پیسے چھین رہے تھے، دودھ کا تاجا تھا. اس کے دوران مزاحمت ہوئی، انہوں نے اس کو گولیاں مار دی. ابھی جب ہمارا پولیس مقابلہ ہوا تو ان کے پاس ٹویوٹا کرولا ایک وائٹ کلر کی کار تھی اور یہ موٹر سائیکل ایک تھی. یہ موٹر سائیکل کا بھی ریکارڈ معلوم ہوا ہے کہ شاید شرف فیصل تھانے کی بھی یہ موٹر سائیکل بھی چھینی ہوئی ہے. تو ان کی لاتعداد وارداتیں ہیں. بحری جہاز آنر 25 میں یرغمال 11 پاکستانیوں کے اہل خانہ نے انصار بنی ٹرسٹ سے رابطہ کیا. انصار برنی کا کہنا ہے انہوں نے بحری قزاقوں اور یرغمال پاکستانیوں سے بات کی اور اہل خانہ سے بھی بات کرائی. ہمارے نمائندے رافع حسین انصار برنی کے ساتھ موجود ہیں، مزید وہ بتائیں گے. بحری جہاز آنر 25 جس کو صومالی قزاقوں نے ہائی جیک کیا ہوا ہے، اس جہاز میں 11 پاکستانی اس وقت یرغمال ہیں اور ان کے فیملیز نے اب انصار برنی ٹرسٹ سے رابطہ کر لیا ہے. انہوں نے صومالی قزاقوں سے بھی رابطہ کیا ہے اور جہاز میں پاکستانی موجود ہیں، ان کی خیریت بھی دریافت کی ہے. جو بیمار ہیں ان کی دواؤں کا مسئلہ ہے اور کھانا ختم ہو رہا ہے کیونکہ 14-15 دن ہو گئے ہیں. آنر کو عنقریب ہم رابطہ کر لیں گے. بینگ اے لائر یہ میرا فریضہ ہے کہ میں پھر اس کو انٹرنیشنل کورٹ میں کھینچوں. بھارت کا شہری بھی اس شپ پہ موجود ہے. بھارت کے لیے شرم کا مقام ہے کہ بھارت کا وزیر اعظم، بھارت کی حکومت، بھارت کے لوگ اپنے شہری کو پہچاننے سے بھی انکار کر رہے ہیں. ابھی تک کسی قسم کی ڈیمانڈ انہوں نے نہیں دی ہے. وہ ڈیمانڈ کریں گے. میرے پاس تو جو فیملی ممبرز آئے ہیں یا جو شپ پہ میرا رابطہ ہوا ہے اس میں تو کہیں کسی نے ذکر نہیں کیا کہ حکومت پاکستان ان سے رابطے میں ہے. اس کو 1 مہینے سے کم وقت میں رہا ہو جانا چاہیے اگر حکومت ہمارے ساتھ کھڑی ہوتی ہے تو. صومالی قزاق ہیں، ان سے نیگوسیشن بھی شروع ہو گئی ہے. انصار بنی نے یہ اپیل کی ہے کہ حکومت پاکستان بھی ساتھ دے تو ان پاکستانیوں کی باحفاظت واپسی جو ہے وہ جلد سے جلد یقینی بنائی جا سکتی ہے. جی